صحابہ کرام نے عرض کیا اللہ ما جلسنا الا ذالک، محبوب اللہ کی قسم ہمارے بیٹھنے کی اور کوئی وجہ ہی نہیں، ہم صرف اس لیے بیٹھے ہیں کہ مدینے کا تاجدار ہمیں مل گیا ہے۔ حضور اس وجہ سے بیٹھے ہیں اور کوئی وجہ نہیں۔ توجہ، حضور علیہ السلام نے فرمایا میں نے کوئی قسم اس لیے نہیں اٹھائی کہ مجھے تم پر کوئی شک تھا، کوئی تہمت کی بنیاد پر، کوئی اتہام کی بنیاد پر میں قسم نہیں کھا رہا تھا کہ میں اس لیے قسم کھا رہا ہوں کہ مجھے تم پر شک ہے۔ شک کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے محرم شریف کے درس میں یہ بات کی تھی کہ حضور نے فرمایا تھا میں دو بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک کتاب اللہ، ایک اپنی آل۔ تو جن میں چھوڑ کے جاتے ہیں ان پر اعتماد ہوتا ہے تو چھوڑ کے جاتے ہیں، تو اب ان پر اعتماد حضور کو ہے، اس لیے قسم نہیں اٹھوائی جا رہی کہ کوئی اعتماد نہیں ہے۔ تو حضور نے فرمایا مجھے تم پر بے اعتمادی نہیں ہے، بے یقینی نہیں ہے، میں بات کو ذرا حسن والا کرنا چاہتا ہوں، مزید خوبصورتی اور رعنائی اور دلکشی پیدا کرنا چاہتا ہوں۔ ہاں ہاں، انما اتانی جبریل فاخبرنی ان اللہ یباہی بکم الملائکہ، محبوب جبریل امین نے آ کر خبر دیا میرے صحابہ کہ جا کر دیکھو آپ کے غلام کتنا شکر ادا کر رہے ہیں اور ان کی محفل کو دیکھ کر اللہ، توجہ اس جملے پر غور کرنا، ان کی محفل کو دیکھ کر اللہ فرشتوں کے درمیان فخر محسوس فرما رہا ہے۔ ان اللہ یباہی بکم الملائکہ، اللہ فرشتوں کی پاک مجلس میں، فرشتوں کے نوری ماحول میں، فرشتوں کی نور بھری جماعت میں میرا رب فخر کر رہا ہے۔ بھائی فرشتوں کے ہاں فخر کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس کا جواب بڑا خوبصورت محدثین نے دیا ہے، کیونکہ جب آدم کی تخلیق ہونے لگی تھی تو فرشتوں نے اپنی رائے پیش کی تھی کہ اس کو پیدا نہ کر، یہ خلیفہ تیرا جا کر زمین میں دنگا و فساد کرے گا۔ تو اللہ نے کیا کہا تھا؟ انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ اس آیت پر بڑی لمبی بات ہو سکتی ہے کہ اللہ کیا جانتا ہے اور وہ کس بارے میں فرشتوں کو آگاہ کر رہا تھا۔ صرف ایک نکتہ اس پوری بات کا خلاصہ یاد کر لے، اس کا رزلٹ اور کنکلوژن یاد کر لے۔ اللہ صرف فرشتوں کو یہ بتانا چاہتا تھا کہ میں اس کائنات میں اپنا محبوب بھیجنا چاہتا ہوں، محبوب کی تشریف آوری سے پوری کائنات کو میں منور کرنا چاہتا ہوں۔ اس لیے فرشتوں کے سامنے اللہ نے فخر کر کے فرشتوں کو یہ باور کروا دیا میں نے اپنا محبوب بے قدروں کو، ناشکروں کو نہیں دیا، میں نے ان کو دیا ہے جو اس نعمت عظمیٰ پر اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ دوستان عزیز اکرام، ایک دوسری حدیث مبارکہ بڑی خوبصورت، ہر بات جو کلام حضور کا اس میں خوبصورتی ہے، رعنائی ہی رعنائی ہے۔ حضور فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ ابن عباس نے روایت کیا، مشکات کے اندر دیگر کتب میں یہ حدیث موجود ہے کہ ایسے ہی صحابہ کرام ایک دن بیٹھے ہوئے تھے، آپس میں باتیں کیا کر رہے تھے کہ اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ بنایا ہے۔ ان اللہ اتخذ ابراہیم خلیلا، اللہ نے ابراہیم کو خلیل بنایا۔ اب دیکھیے صحابہ کرام کا یہ عقیدہ ہے کہ صرف حضور علیہ السلام کی ذات نہیں، وہ تو امام الانبیاء ہے، وہ تو قائد المرسلین ہے، وہ تو سید العالمین ہے۔ حضور کی تو ذات شان بڑا اور بڑا ہے، اتنی شان ہے حضور علیہ السلام کی کہ جس شان کا ادراک حضور نے ایک مرتبہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ارشاد فرمایا تھا۔ اب یہاں پر بھی بڑی لطیف بات ہے، حضور نے یہ فرمان صدیق اکبر کے سامنے کیوں فرمایا اور صدیق اکبر کو مخاطب کر کے کیوں ارشاد فرمایا؟ کیوں؟ اس لیے پوری جماعت صحابہ میں، پورے حلقہ اصحاب سب سے زیادہ شان و شوکت والا، سب سے زیادہ قدر و منزلت والا وہ شخص ہے، وہ مرد کلندر ہے، وہ مرد باصفا ہے
جس کو حضور کا ہمراز ہونے کا شرف حاصل ہے، حضور کا جانشین اول ہونے کا شرف حاصل ہے، صدیق اکبر سے بڑھ کر حضور کا کوئی ہمراز نہیں، حضور کی رمز کو جاننے والا صدیق اکبر سے بڑا کوئی نہیں۔ صدیق اکبر کو حضور نے فرمایا تھا، یہ بات ایسی واضح کر دی کہ پوری کائنات میں صحابہ کی جماعت افضل، صحابہ کی پوری جماعت میں صدیق اکبر افضل، اور سب سے زیادہ مجھے جاننے والا صدیق ہے، اور سب سے جاننے والی ذات کو ہی مخاطب کر کے حضور نے فرمایا تھا، یا ابا بکر لم یعرفنی حقیقت غیر ربی، اے ابو بکر میری حقیقت کو میرے رب کے علاوہ کوئی نہیں پہچان سکتا۔ تو یہ کہ میں کہ بس کی بات نہیں، یہاں کسی فرد کی بات نہیں کہ حضور کے مقام کو سمجھ سکے۔ حضرت ابو الحسن خرقانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نبراس کے اندر یہ بات موجود ہے، یہاں پڑھی ہوئی ہے نبراس کے اندر۔ حضرت عبدالعزیز پرہاروی علیہ رحمہ لکھتے ہیں کہ ایک دن توجہ، حضرت ابو الحسن خرقانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ بہت بڑا نام ہے دنیا تصوف کا، آپ عالم روحانیت میں، عالم وجدانیت میں پرواز کرنا شروع کرتے ہیں۔ یہ اللہ کے ولیوں کا مقام ہے، مرتبہ ہے، وہ کہیں بھی کسی بھی وقت انہیں اللہ رب العزت تصرف کا، اختیار کا، یہ طاقت و قوت عطا فرما دیتا ہے۔ آپ سفر کر رہے ہیں، پرواز کر رہے ہیں، آپ کہتے ہیں میں پرواز کرتے 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 70 لاکھ عرش عبور کر گیا۔ یہاں پروازیں کر دوں، ایک آدھ عرش نہیں ہے، 70 لاکھ عرش تو ابو الحسن خرقانی اپنے تصورات و تخیلات و وجدانیات سے کراس کر چکے ہیں۔ یہ ہر پردہ عرش کہلاتا ہے، جو اللہ رب العزت کے ہاں حجابات اور وہ حائل چیزیں ہیں، اتنے حائل پردے، ہر پردے کو علماء نے عرش لکھا ہے۔ وہ عرش 70 لاکھ کراس کیا نا جب، تو تب آگے سے آواز آئی، اے ابو الحسن خرقانی کدھر آ رہے ہو؟ عرض کیا میں عرش کے اس زینے پہ، اس چوٹی پہ آنا چاہتا ہوں جس چوٹی پہ معراج کی رات مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے قدم مبارک لگے تھے۔ ابو الحسن خرقانی کی یہ بات کرنے کی دیر تھی، ہاتف سے آواز آئی، ابو الحسن خرقانی ہٹ جا، تو اگر تیرا تصور اور سوچ بھی کروڑوں سال سفر کرتی رہے تو قدم مصطفیٰ کی بلندی کو چھوڑ نہیں سکتی۔ جس نبی کے قدم کے عروج کا یہ حال ہے، جس نبی کے قدمین طیبین طاہرین عصمت و رفعتوں کا یہ مقام ہے، اس نبی کی زلفوں کا عالم کیا ہوگا، اس نبی کی نظر کیمیا اثر کا عالم کیا ہوگا، اس نبی کے مبارک لبوں کا، رخساروں کا اثر کیا عالم کیا ہوگا، جس کے قدموں میں اللہ نے یہ طاقت، یہ عزت، یہ عظمت اور یہ خیرات رکھی ہوئی ہے کہ پورا زمانہ مصطفیٰ کے قدموں کی خیرات سے پلتا ہے۔ اب ان کا عقیدہ تھا صحابہ کرام کا کہ انبیاء کرام علیہ السلام کا تذکرہ کرنا یہ اللہ رب العزت کو پسند ہے اور حضور کو بھی پسند ہے۔ وہ اسی لیے تو تذکرہ کر رہے تھے کہ اللہ نے ابراہیم کو خلیل اللہ بنایا، مختصر کرتا ہوں، سارے انبیاء کی شانیں بیان کر رہے تھے۔ آدم کو صفی اللہ بنایا، نوح کو نجی اللہ بنایا، ابراہیم کو خلیل اللہ بنایا، موسیٰ کو کلیم اللہ بنایا، عیسیٰ کو روح اللہ بنایا۔ یہ باتیں ہو رہی تھی کہ آمینہ کے لال تشریف لے آئے، حضور علیہ السلام تشریف لے کر آئے۔ حضور نے فرمایا اے میرے صحابہ کیا کہہ رہے تھے؟ صحابہ نے ساری تقریر دہرا دی۔ حضور نے فرمایا انا وانا حبیب اللہ ولا فخرا، تم کہتے ہو آدم صفی اللہ بنے، نوح نجی اللہ بنے، حضرت یوسف کو اللہ نے صدیق اللہ بنایا، حضرت موسیٰ کو کلیم اللہ بنایا، عیسیٰ کو روح اللہ بنایا، میں سب کی شانیں مانتا ہوں۔ سنو ولا وانا حبیب اللہ ولا فخرا، اللہ نے مجھے اپنا حبیب، اپنا محبوب بنا کر بھیجا ہے، میں اس پر فخر نہیں کرتا، اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں۔ اب یہ میلاد نہیں تو اور کیا ہے؟ حضور فرماتے ہیں میں اللہ کا حبیب بن کے آیا ہوں، اور اللہ نے وَأَنَا حَامِلُ لِوَاءِ الْحَمْدِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تَحْتَهُ آدَمُ فَمَنْ دُونَهُ وَلَا فَخْرَ۔ حضور نے بڑی خوبصورت بات فرمائی، فرمایا تم کہتے ہو آدم صفی اللہ، نوح نجی اللہ، لیکن سنو میں حبیب اللہ ہوں، اور حبیب اللہ وہ ہوتا ہے، اس کی شان سن لو، قیامت کا دن ہوگا اللہ مجھے لواء الحمد عطا فرمائے گا، وہ جھنڈا عطا فرمائے گا
اور میرے جھنڈے کے نیچے آدم بھی جمع ہوں گے، آدم کی ساری اولاد بھی اس جھنڈے کے نیچے جمع ہوگی۔ یہ محبوب ہوتے ہیں، یہ محبتیں ہوتی ہیں، یہ حبیب کا رشتہ ہوتا ہے، وہ کلیم کا رشتہ اور ہے، وہ صفی کا رشتہ اور ہے، وہ نجی کا رشتہ اور ہے۔ سارے انبیاء کے رشتے رب کے ساتھ اپنے اپنے، لیکن میں تو حبیب بن کے آیا ہوں، میں تو محبوب بن کے آیا ہوں، میں تو رب کا وہ پیارا نبی ہوں جس کے لیے پوری کائنات کو سجا دیا۔ حضور فرماتے ہیں، اللہ فرماتا ہے لولاک یا محمد لما خلقت الکائنات، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں آپ کو پیدا نہ کرتا تو میں کائنات کو ہی پیدا کرتا۔ آپ غور کیجئے،